کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف پر لگایا گیا ہر الزام وقت نے غلط ثابت کر دیا۔ وہ تمام الزامات جو ان کے سیاسی مخالفین پر لگاتے رہے، وہ الزامات ایک ایک کر کے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے 2013 کا الیکشن چوری کیا تھا، الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی، نواز شریف دھاندلی نہ کرتا تو خان صاحب 2013 کا الیکشن بھی جیت جاتے، آج وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 2013 کا الیکشن وہ بری طرح ہار گئے تھے اور 2018 کا الیکشن بھی وہ کبھی نہ جیتتے اگر پنجاب کے سیاسی خاندانوں یا الیکٹیبل کو تحریک انصاف کا حصہ نہ بنایا جاتا، یعنی پاور آف ووٹ ٹرانسفر کرایا گیا۔ جہانگیر ترین تحریک انصاف کے سب سے بڑے فائنانسر سمجھے جاتے تھے۔ آٹے اور چینی سکینڈل میں نام سامنے آنے پر اب وہ ایسے انکشافات کر رہے ہیں جو تاریخی حقائق کو درست کر سکتے ہیں۔ کم از کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، لیکن آج بھی بہت خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین اچھا سزا ملی، فارغ ہو گئے، وہ تو ہوگا، قابو کر کے رکھا ہوا تھا، پارٹی کو ہلنے نہیں تھا۔ اچھا میں آپ کو اس کی کہانی سنا دوں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، میں کیوں میری آدھی لوگ میرے خلاف کیوں ہیں۔ ایک آئیڈیالوجی کا فرق ہے۔ 2013 کی الیکشن ہوئی، ہم بری طرح ہار گئے، ٹھیک ہے، دھاندلی ہم نے شور کیا، دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی۔ میں صرف چند سیٹوں پہ تھی، سنیں نا میری بات، میں کھل کے بات کر رہا ہوں۔ میں گیا خان صاحب کے پاس، میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے، اس طرح جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن لڑی ہے اور ہم نے ٹکٹ دیے ہم نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا؟ میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹا ہے، باقی صوبوں کو بھی دیا، میں صرف پنجاب کا بتا رہا ہوں۔ 50% سیٹیں 2013 میں ہم جب آ رہے 50%، اس میں ہم سیکنڈ بھی نہیں آئے، ہم ٹیبل پہ نہیں تھے، تھرڈ فورتھ ففتھ تھے۔ اور اگر آپ پیمانہ لگائیں گے جہاں سیکنڈ آئے ہوں مگر کم از کم 20% آپ کو ووٹ ملا ہو، وہ 66% ایسے تھے جہاں ہمیں 20% بھی نہیں ملا۔ میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ غلط تھے، ہم نے کینڈیڈیٹ چینج کرنے ہیں۔ یہ پنجاب ہے، یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں، جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ یہ بات پھر بہت اس میں پارٹی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا جس کی بنیاد ہے، جو میری مخالفت ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اپنے لوگ لے کے آئے۔ بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں، پولیٹیکل فیملیز کے لوگ۔ اب جہانگیر ترین صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور انہیں وزیر اعظم انہوں نے بنایا، یعنی جتنی سیٹیں تحریک انصاف 2013 میں جیتی تھی اس سے کہیں زیادہ الیکٹیبل کو جہانگیر ترین پارٹی میں لے کے آئے۔ اس انٹرویو کے ایک اور حصے میں انہوں نے ایک اور بڑا اہم انکشاف کیا۔ اب میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس اور بتا دیتا ہوں۔ اس دفعہ کچھ 67 ہم الیکٹڈ سیٹیں جیتے 67، ٹھیک ہے، اس میں سے 80% لوگ پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، 80%۔ اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچہ سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر 2013 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ 60%۔ اور ان کو آپ توڑ کے لائے؟ جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لایا، اور لوگ خود بھی آئے، اور لوگ بھی لے کے آئے۔ مگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہے پنجاب میں سے 60% وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، 60%، اور 2013 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے۔ 2013 میں آپ نے لیکن ہارنا تھا، اس وقت آپ کی گراؤنڈ پہ پریزنس تھی ہی نہیں، یہی نا گما پہ کینڈیڈیٹ۔ پھر 2014 میں آپ دھرنا لے کر کیوں آ گئے تھے؟ میں عرض کروں، ہم نے جو بھی ہم نے پالیسی اختیار کی نا، اس سے پارٹی میں میری مخالفت اس وجہ سے بنی ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں۔ ہماری آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، ہمیں آئیڈیالوجی پہ لڑ۔ اب 2013 کا الیکشن اگر کسی کو یاد ہو تو بہت سے ریٹائرڈ لوگ چینلوں پر بیٹھ کر نواز شریف پر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے یہ الیکشن دھاندلی سے جیتا، اور یہ کئی سال تک اس کا شور و غوغا رہا۔ آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ 2013 کا الیکشن نواز شریف نے دھاندلی سے نہیں جیتا تھا، بلکہ 2018 کا الیکشن بھی ان سے پلاننگ کے تحت چھینا گیا۔ جہانگیر ترین کے انٹرویو سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے نواز شریف پر جو الزام لگائے گئے تھے وہ الزامات درست نہیں تھے۔ خان صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ 2013 کا الیکشن دھاندلی کی وجہ سے ہارے تھے، اور 2014 میں انہوں نے اس دھاندلی کے خلاف دھرنا دیا۔ جہانگیر ترین اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 2013 میں تحریک انصاف الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تو پھر خان صاحب نے 2014 میں جو دھرنا دیا اس کا تو کوئی جواب نہیں بنتا تھا، تو کیا اس وقت جو دھرنا دیا گیا کیا وہ حکومت کو گرانے کی سازش تھا؟ آج نواز شریف خاموش ہے،
اور ایک طویل الزامات کی فہرست ہے اور ایک ایک کر کے وہ تمام الزامات ان پر سے رائٹ آف ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نواز شریف خاموش ہے. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف یا حکمران جماعت کے اندر اب اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تحریک انصاف میں ایم کیو ایم کی طرح کے کئی انفلوئنشل گروپ بن گئے ہیں. جب ایم کیو ایم میں حیدرآباد گروپ، کراچی گروپ، اے پی ایم ایس او گروپ، نائنجر گروپ تھا، اسی طرح تحریک انصاف میں بھی بنی گالا گروپ، جہانگیر گروپ بن چکے ہیں. بنی گالا گروپ میں زلفی بخاری، اعظم خان، اسد عمر، فردوس شکوان اور علی زیدی کے نام لیے جاتے ہیں. ان گروپوں کی لڑائی میں زلفی بخاری کا گروپ جہانگیر ترین گروپ کا پتہ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس بات کا انکشاف عامر لیاقت نے ایک ٹویٹ میں کیا کہ زلفی بخاری جیت گئے اور جہانگیر ترین ہار گئے. خود جہانگیر ترین یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے تعلقات اچھے نہیں رہے، خان صاحب کو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے مس گائیڈ کیا، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کی مرضی کے خلاف چل نہیں سکتا. اگر چینی اور آٹے کے سکینڈل پر لوگوں کو ہٹایا جاتا تو خسرو مختار کو پہلے سے اچھی وزارت نہ ملتی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور خسرو مختار کے بھائی بھی پکڑ میں آ جاتے. تو خان صاحب کا ایک گروپ جو پی ٹی آئی کا نظریاتی گروپ کہلاتا تھا وہ بھی آج کل خاموش ہے، جس سے مراد سعید شہریار افریدی، پرویز خٹک وغیرہ شامل ہیں. تو کیا وہ کہیں کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں؟ علیم خان ایک زمانے میں بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے اور خان صاحب کے قریبی ساتھی، اور ابتدائی دنوں میں یعنی 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے یا بڑے بڑے جو جلسے ہوئے تھے ان کے وہ فرینڈ سے سمجھے جاتے تھے. نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد وہ بھی گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں. تو بازی نظر میں خان صاحب نے آٹا چینی سکینڈل میں دوستوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن جاوید ہاشمی، جسر وزیر الدین، اکبر ایس بابر اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو کہ خان صاحب کے کبھی دوستوں میں شامل تھے، خان صاحب نے ان کی بھی پرواہ کبھی نہیں کی. تو آج 2020 میں جہانگیر ترین جب حکومت کا حصہ نہیں رہے اور خان صاحب کے منظور نظر رہے، تو آج وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2013 کا جو الیکشن تھا وہ دھاندلی زدہ نہیں تھا. تو آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ نواز شریف پر لگائے گئے جو الزامات تھے ان کے پیچھے نظریہ کوئی اور تھا، سوچ کوئی اور تھی.